معز الدین محمد غور، ان کے والد کا نام بہاؤالدین تھا۔ بہاؤالدین کے دو بیٹے تھے۔ دونوں بیٹوں کے اندر جہاد کرنے کا جذبہ شروع سے ہی تھا، لیکن ان کا بڑا بیٹا سمجھدار اور دلیر کے ساتھ ساتھ حکمران بھی بن گیا تھا۔ لیکن معز الدین اپنے بڑے بھائی سے زیادہ جذباتی اور زیادہ جلد باز تھے، لیکن جہاد اور ایمانداری کا جذبہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں معز الدین محمد غور سے شہاب الدین غوری کا خطاب ملا۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزنی فتح کرنے کے بعد شہاب الدین محمد غوری کو معز الدین کا خطاب ملا، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ معز الدین شہاب الدین کا اصلی نام تھا اور غزنی فتح کرنے کے بعد معز الدین کو شہاب الدین کا خطاب ملا تھا۔ اگر آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ شہاب الدین کا مطلب ایمان کا ستارہ ہے۔ معز الدین محمد غور خراساں کے علاقے غور میں پیدا ہوا، اس وقت جہاں شہاب الدین کے والد بہاؤالدین اپنے علاقے کے حکمران تھے۔ شہاب الدین ہمیشہ سے ہی جلد باز اور بہت جنگجو انسان تھا، لیکن ان کی سلطنت کا سلطان شہاب الدین کے بڑے بھائی غیاث الدین تھے۔ انہیں برصغیر میں سب سے پہلے مسلم قیادت قائم کرنے کا خطاب بھی ملتا ہے۔ ان کی مسلم ریاست میں افغانستان، بنگلہ دیش، ایران، شمالی ہندوستان اور پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان کے حصے آباد ہیں۔ غیاث الدین غوری جو کہ غوری سلطنت کے حکمران اور شہاب الدین کے بڑے بھائی، ان کے کہنے پر ان کا جانشین بن کر سب سے پہلے غزنی میں انہوں نے ہی حملہ کیا۔ غیاث الدین غوری جو کہ غوری سلطنت کے حکمران اور شہاب الدین کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے والد کے کہنے پر اپنا جانشین شہاب الدین غوری کو بنایا اور پھر سب سے پہلے ان دونوں نے غزنی پر اپنا حملہ کیا اور پھر ان کے بعد شہاب الدین اپنی سلطنت کے حکمران بنے۔ غیاث الدین کے وفات کے بعد شہاب الدین کو ان کی سلطنت کے تخت پر بٹھایا گیا۔ غزنی کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین محمد غوری اس علاقے کے نئے سلطان کے طور پر سامنے آئے۔ غیاث الدین نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین محمد غوری کو غزنی کا سلطان بنا دیا اور یہیں سے ان کی فتوحات بڑھنا شروع ہو گئی۔ شہاب الدین محمد غوری کی فوجی کارروائیاں جو کہ موجودہ پاکستانی علاقوں سے شروع ہوئی، وہ مشہور عالم درہ خیبر کی بجائے گومل سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ اس نے سب سے پہلے ملتان اور اوچھ پر حملے کیے اور غزنیوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گڑھ بن گئے۔ یہ اسماعیلی فرقے جو کہ غوری سلطنت کے غدار تھے، اور یہ غدار اسماعیلی فاطمی خلافت کے ساتھ مل کر اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندوؤں سے مل کر انہوں نے بہت بڑی تباہی مچائی تھی۔ اور کے حکمران عام مسلمانوں کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور اسماعیلیوں کی حرکتوں کو مسلمانوں کے خلاف سمجھتے تھے۔ شہاب الدین محمد غوری نے ملتان کے علاقوں کو فتح کر کے پشاور اور دیبل کو فتح کیا اور غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دیا۔ لاہور اور اس کے ارد گرد کے علاقے بھی غزنوی خاندان کے قبضے میں آ گئے تھے۔ لاہور اور اس کے ارد گرد کے علاقے اس وقت غزنوی خاندان کے قبضے میں تھے۔ شہاب الدین محمد غوری نے لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ لاہور اور پاکستان کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین نے بٹھنڈا کو فتح کیا جو کہ پہلے غزنوی سلطنت میں شامل تھا، لیکن اس کے وقت دہلی اور اجمیل کے ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کے قبضے میں تھا۔ پرتھوی راج چوہان نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین نے بٹھنڈا فتح کر لیا ہے تو وہ ایک زبردست فوج لے کر جس کی تعداد 2 لاکھ تھی، اپنی فوج کو لے کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دلی کے شمال مغرب میں کرنال کے قریب یا تراوڑی بھی کہا جاتا ہے، اس کے میدان میں دونوں فوجوں کے آمنا سامنا ہوا اور پھر ان دونوں فوجوں کے درمیان ایک تاریخی جنگ لڑی ہوئی۔ شہاب الدین کی فوج بہت کم تعداد میں تھی، اسی وجہ سے شہاب الدین کو اس فوج میں شکست کھانی پڑی اور اس جنگ میں شہاب الدین بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ اس زخمی حالت میں ایک سپاہی نے شہاب الدین غوری کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے فوراً لاہور لایا گیا اور لاہور سے غزنی پہنچا دیا گیا کیونکہ شہاب الدین بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ شہاب الدین کے چلے جانے کے بعد ان کی باقی فوج بھی واپس آنا شروع ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ 1192 میں ہوئی۔ شہاب الدین کو اس جنگ کا شکست کا بہت بڑا دکھ ہوا اور تب سے شہاب الدین غوری نے عیش و آرام کی زندگی گزارنا ختم کر دی تھی۔ اس نے اپنے فوجیوں سے بات چیت تک ترک کر دی تھی اور کہا جاتا ہے کہ جنگ ہارنے کے بعد ہارنے کے دکھ میں انہوں نے اپنا وہی لباس پہنے رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لباس میں نے شکست کے دوران پہنا تھا اور جب تک میں انہیں شکست نہ دے دوں تو میں یہ لباس چینج نہیں کروں گا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنا لباس تب تک نہیں اتارا تھا جب تک انہوں نے دشمنوں کو شکست نہ دی۔ شہاب الدین غوری نے فوج کو جنگ کے لیے تربیت کرنا شروع کر دی اور پھر دوبارہ پرتھوی راج چوہان کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر دیا۔
شہاب الدین غوری نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اس فوج کی تعداد 1,20,000 بتایا جاتا ہے۔ اپنی فوج کو لے کر اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر سے پرتھوی راج کو بھی جب پتہ چلا تو پرتھوی راج چوہان نے اپنی فوج تیار کی اور اس کی فوج 3 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے اور اس میں کئی ہزار جنگی ہاتھی بھی تھے، اور ان سبھی فوج کو لے کر شہاب الدین غوری کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہوا۔ دونوں فوجیوں کی ایک بار پھر سے ترائن اسی میدان میں آمنا سامنا ہوا جس میدان میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی تھی۔ اسی میدان میں شہاب الدین غوری جنگ کے لیے دوبارہ سے تیار ہو گئے، لیکن اس بار پھر کم تعداد کے ساتھ جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوئے تھے۔ پرتھوی راج کے پاس بہت بڑا لشکر اور بہت بڑی تعداد اور وہ ہاتھیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار تھے، جبکہ شہاب الدین غوری کے پاس صرف 2.5 لاکھ فوجی تھے، صرف 1,20,000 فوجی تھے۔ اور یہ لشکر دیکھ کر پرتھوی راج چوہان نے پھر کہا کہ ہم آج بھی یہ جنگ جیت جائیں گے، اور پرتھوی راج چوہان نے شہاب الدین محمد غوری کو خط لکھا، کہا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اپنے سپاہیوں کے حال پر رحم کھاؤ، انہیں لے کر غزنی واپس چلے جاؤ اور ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، باعزت تم یہاں سے جا سکتے ہو، تمہارا کوئی سپاہی زخمی نہیں ہوگا۔ لیکن شہاب الدین غوری نے نہایت ہی مناسب اور ایک اچھے انداز سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بڑے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور اس لیے بغیر جنگ کے واپسی میری ناممکن ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں اپنے بھائی سے پوچھ لوں، تب تک کے لیے مجھے تھوڑا وقت دیا جائے۔ اس کا خط دیکھ کر پرتھوی راج نے اپنی جیت کا اعلان کیا اور وہیں اسی جگہ جشن منایا گیا، اور وہاں سبھی پرتھوی راج چوہان کے فوجی نشے میں دھن جشن منا رہے تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر شہاب الدین غوری نے رات کو ہی دشمن پر حملہ کر دی اور وہاں ایک بہت بڑی جنگ لگی گئی، اور یہ جنگ کافی دیر تک چلتی رہی، اور اس جنگ میں شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی اور پرتھوی راج کو اس جنگ میں شکست ہوئی، اور اس کو اسی میدان سے اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی تھی اور اپنی جان بچا کر بھاگنا چاہا، لیکن شہاب الدین غوری کے سپاہیوں نے اسے قید کر لیا اور پھر بعد میں شہاب الدین غوری نے اسے قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک تاریخی اور بہت عظیم جنگ تھی، کیونکہ پہلے سلطان شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی تھی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے سلطان شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چوہان پہ حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے آج انڈیا والے پرتھوی راج چوہان کو اپنا ایک خدا مانتے ہیں، اور اس کا اثر آج بھی ان دونوں ملکوں پہ دکھائی دیتا ہے۔ انڈیا والوں نے وہاں پہ ایک میزائل قائم کیا جس کا نام پرتھوی میزائل رکھا گیا، اور اس کا جواب پاکستانیوں نے غوری میزائل سے دیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ پرتھوی راج چوہان کو اپنا خدا اور بہت طاقتور سمجھتے تھے، وہ لوگ شکست کھا کر مسلمانوں کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی جو 1857 تک قائم رہی۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین نے دلی اور اجمیر کو بھی فتح کر لیا تھا۔ اس طرح پورا شمالی ہندوستان پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ پرتھوی راج چوہان کو ہندوستان میں بہت پذیرائی ملی۔ ہندوستان اور بنگال میں مسلم اقتدار کے بانی اور ایک بیدار معزز حکمران کی حیثیت سے شہاب الدین کا پایہ بہت بلند ہے۔ اس کی فتوحات محمد غزنوی کے لشکر کشی کے مقابلے میں زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ وہ محمود غزنوی کی طرح کسی علاقے کو فتح کر کے واپس نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کو اپنی ریاست میں شامل کر لیتا تھا۔ اس نے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کی۔ اس طرح وہ کام مکمل کر دیا جو کہ 500 سال قبل محمد بن قاسم نے شروع کیا تھا، لیکن مسلمانوں کے بہت سے عظیم لیڈر نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ اس طرح مسلمانوں کے بہت سے عظیم لیڈروں نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جاتا ہے اور نہ ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایک جنگ کے دوران شہاب الدین غوری کو شہادت ملی، اور شہادت کے ٹائم غیاث الدین ان کے جو جانشین شہاب الدین محمد غوری ایک جنگی مہم میں مصروف تھے، تو ان کے علاقوں میں خبر پہنچ گئی کہ شہاب الدین محمد غوری شہید ہو گئے ہیں اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اسی جنگ کے دوران شہاب الدین غوری کو جب اس خبر کا پتہ چلا تو شہاب الدین محمد غوری فوراً پنجاب آ گئے۔ تب تک یہ خبر پورے پنجاب میں پھیل گئی تھی، اور اس خبر کو سنتے ہی بہت سے لوگوں نے بغاوت شروع کر دی۔ پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت شہاب الدین محمد غوری کو یہاں بلایا گیا تھا۔ شہاب الدین محمد غوری نے جب پنجاب میں آ کر اس بغاوت کو ختم کیا تھا، بغاوت کو ختم کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو دریائے جہلم کے کنارے اسماعیلی بغاوتی فرقے نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ شہاب الدین محمد غوری کی شہادت کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، لیکن برصغیر پاک و ہند میں محمد غوری کے وفادار غلام دلی میں سلطان کے نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل اسلامی حکومت یعنی کہ سلطنت دلی کو خاندان غلامہ کے ذریعے قائم کیا۔